लिब्रा, आज हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि लिब्रा आप जो हैं आप पैसे को, वेल्थ को सिर्फ पैसा नहीं समझते कि आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप बहुत अमीर कबीर, बहुत लग्जरियस लाइफ ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपके लिए पैसे का मतलब वेल्थ नहीं। आप हमेशा पैसे को बैलेंस, हार्मनी और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की नज़र से देखते हैं और इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जो हैं इमोशनली डिप्लोमेटिक नेचर के मालिक हैं और इसके साथ साथ जो हैं आप फाइनेंशियल एनालिटिकल अप्रोच भी जो है वो रखते हैं। इसीलिए लिब्रा आपकी जो पैसे का जो सफ़र है वो बहुत कैलकुलेटेड, बहुत रिलेशनशिप ओरिएंटेड और बहुत स्लो बट स्टडी ग्रोथ जो है उसमें देखी गई है, बल्कि मैं कहूँगी उसी से वो बनता है। तो चलें आएँ देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये वीडियो आपके लिए देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूँगी आपके वो मेन विंडो जो इस साल खुलने वाली है, जिसको मैंने नाम दिया है गोल्डन मंथ्स, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप उनको ग्रैब कर सकें, और इसके साथ साथ वो डेंजरस मंथ्स भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ना किया जाए ताकि हम उसमें भी अपने आप को थोड़ा काम और प्रोग्रेसिव रख सकें। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी आपके मंथली एक्शन प्लान की और इमीडिएट एक्शन लिस्ट की कि हम क्या डेली, वीकली और मंथली ऐसा क्या करें कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारे डोर स्टेप पे हमें नजर आए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। सबसे पहले लिब्रा मैं बात करूंगी आपके फाइनेंशियल रियलिटी की। इसमें हम देखेंगे कि आप फाइनेंशियली आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो क्या कहती हैं, आप फाइनेंसेस को किन नज़रों से देखते हैं। तो अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बात करूं तो आप बैलेंस डिसीजन मेकिंग पे नेचुरली फोकस्ड होते हैं। आप इमोशनल रिएक्टिव नहीं हैं, बल्कि आप लॉजिक और फेयरनेस के साथ जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जो है आप उसमें माहिर भी हैं और आप तबीयतन भी उस तरफ जो है वो माइल हैं। उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो भी बड़ी कमाल की होती है। आप जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशंस में बहुत स्किलफुल हैं। आपकी दोस्तियां या आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कहाँ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। राइट पार्टनर चूज़ करना जो है वो आपके बाएं हाथ का काम है, और बल्कि आप उसमें कंसिस्टेंट इनकम में ग्रोथ हासिल कर लेते हैं अगर आप अपनी पार्टनरशिप जो है उसको सही तरीके से डिज़ाइन कर लें तो। इसके साथ साथ अगला एस्पेक्ट जो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का है, दैट इज़ आप नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी जो है उसमें भी बड़े माहिर हैं। डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में आप चार्म प्लस स्ट्रेटेजिक कॉम्बो जो है वो आपसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता। प्रॉफिट मैक्सिमाइज और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप मिनिमाइज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला जो आपका फाइनेंशियल रियलिटी एस्पेक्ट है, दैट इज़ कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भी माहिर हैं। आप क्विक गेन की बजाय स्टडी ग्रोथ और वेल्थ जो है उसकी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा जो है आप फोकस करते हैं कि किस तरह स्टडीली अपनी इनकम को हमने बिल्ड करना है। इसके साथ अगला एस्पेक्ट है कि एस्थेटिक एंड वैल्यू सेंस आप में बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट हो या कोई परचेजेस हों, उसमें क्वालिटी और वैल्यू की जज करने की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है वो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल वीकनेसेस की, तो इनडिसाइसिवनेस जो है वो लिब्रा आप में देखी गई है फाइनेंशियली। आप इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को, किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी परचेज को इतना ज़्यादा टू मच एनालाइज करते हो कि अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देते हो। अगला जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो मुझे थोड़ा वीक लगता है या है भी, वो दैट इज़ आप कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हो। कभी कभी आपका दिल होता है कि मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ ताकि किसी तरह का जो कॉन्फ्रंट्रेशन है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की लड़ाई है, मैं उससे बच सकूँ। उसकी वजह से भी आपको फाइनेंशियली जो है वो धचके मिलते रहते हैं। डिपेंडेंसी ऑन अप्रूवल, ये लिब्रा आप में बहुत ज़्यादा देखी गई है। अदर्स ओपिनियन जो है आप उस पर ओवर
रिलाई करते हो कि खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते, और इस वजह से भी आपके डिसीजंस जो हैं वो दूसरों के मरहून मिन्नत होने की वजह से डिले में चले जाते हैं। ओवर कॉन्शियस भी आप बहुत ज़्यादा होते हो, आप रिस्क को अवॉइड करते हो, आपका दिल होता है कि मैं कोई रिस्क लिए बगैर जो है ग्रोथ तक पहुंच जाऊं, और जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल ग्रोथ जो है वो भी लिमिट हो जाता है। अगला एस्पेक्ट जो है वो आपका है आपकी लग्जरी अट्रैक्शन, वो आपको बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आप ब्यूटी और कंफर्ट की तरफ जो है इतनी ज़्यादा माइल होते हो कि कभी कभी उसकी वजह से आप में टेंडेंसी देखी गई है कि आप ओवर स्पेंडिंग की तरफ चले जाते हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हुए आपकी सेहत के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि 2026 में हम देखेंगे कि लिब्रा आपके कौन से आपको गोल्डन विंडो मिल रही है, कौन से महीने ऐसे हैं जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप उनको करीब से जान सके। तो सबसे पहला महीना जो आपके लिए लिब्रा जो है वो गोल्डन मंथ है, दैट इज़ मई 2026, और 1 से 31 मई की जो विंडो है दैट इज़ विंडो ऑफ बोल्ड डिसीजन, स्ट्रेटेजिक एक्शन और कॉम्पिटिटिव जो एज है उसकी रहने वाली है, क्योंकि मार्स जो है इस वक्त एरीज में होगा और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में होगा। अब अगर मैं बात करूं प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स की या प्रेजेंस की, तो मई 2026 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, और लिब्रा आपके लिए ये जो मई का महीना है ये हाईली एक्टिवेशन का वक्त रहने वाला है। ये आपके लिए पैसिव प्लानिंग नहीं बल्कि डिसाइसिव एक्शन का जो है वो टाइम रहने वाला है। आपने सिर्फ सोचना नहीं है, आपने इस पे डिसीजन भी लेना है, और मैसेज आपके लिए बड़ा वाज़िया रहने वाला है कि डिसाइड एंड मूव का टाइम ये रहेगा। और मई में क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपको क्या ऐसा करें कि ये टाइम जो है वो आप स्ट्रॉन्गली इसको जो है वो इंजॉय कर सकें या इस पे काम कर सकें। तो कॉन्फिडेंस से आपने अपनी नेगोशिएशन करनी है, और उसके साथ साथ आपने पार्टनरशिप के जो हैं वो डिसीजंस लेने हैं, लीडरशिप एनर्जी जो है उसको शो करना है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी आपको इस महीने मिल सकते हैं। इस महीने आप अपने डिलेड मैटर्स जो थे उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इनडिसाइसिवनेस को आपने मई में एक्शन में जो है वो बदलना है। अब अगर मैं आपकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करूं तो मई बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करना है, अपनी प्रमोशन या रेज के लिए डिमांड करनी है, और बोल्ड बिजनेस स्टेप्स को लेना है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिफाइन करना है, और इनकम ग्रोथ जो है उसको पुश करना है। मई का फोकस क्या रहने वाला है कि एक्शन विद क्लैरिटी होना चाहिए, इमोशन से नहीं। मई में क्या करना ज़रूरी रहेगा लिब्रा आपके लिए? पेंडिंग डिसीजंस जो हैं उनको आपने क्लोज करना है, बाउंड्रीज जो हैं उनको क्लियर करना है, वैल्यू कॉन्फिडेंटली जो है उनको शो अप करना है, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखना है। इधर उधर से आपने बात नहीं करनी। जो भी आपने डील साइन करनी है या बात करनी है, कोई पार्टनरशिप करनी है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से करनी है। आपने अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करना है। मई का मकसद जो है वो आपको प्लीज़ करना नहीं है, आपको पोजीशनिंग देने का है। मई में आपने क्या अवॉइड करना है? आपने गैर ज़रूरी आर्गूमेंट को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मार्स की सिचुएशन और पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। ईगो क्लैशेस जो हैं उनको भी अवॉइड करना है। आपने बहुत रैश और इस तरह की कमिटमेंट हैं जिसमें आप बहुत फंसे हुए हैं, उन कमिटमेंट्स को भी अवॉइड करना है, और इम्पल्सिव पार्टनरशिप के जल्दी जल्दी ये कर लें, जल्दी जल्दी वो कर लें, ऐसी किस्म की भी या इस तरह की भी कोई पार्टनरशिप या डील्स जो हैं उनको साइन नहीं करना, और हार्श कम्युनिकेशन को भी अवॉइड करना है। मार्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है मगर बैलेंस भी लिब्रा वो आपसे डिमांड कर रहा है। बेस्ट विंडो जो मई 2026 की आपके लिए रहने वाली है दैट इज 7th to 18th ऑफ मई। ये विंडो जो है ये पीक मार्स पावर विंडो आपके लिए रहेगी, और मेजर डिसीजंस जो हैं वो आप इसी दौरान लें तो आप काफ़ी कामयाबी फेस करेंगे। अब अगला जो आपका गोल्डन मंथ है वो है अक्टूबर 2026 जो है। 1 से 31 अक्टूबर जो है वो विजिबिलिटी, लीडरशिप, ग्लो और बोल्ड फाइनेंशियल मूव्स के लिए बेहतरीन रहने वाला है। मार्स यहाँ जो है वो लियो में होगा, और जिसकी वजह से मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन की बात करूँ या प्रेजेंस की बात करूँ या इम्पैक्ट की बात करूँ, तो अक्टूबर 2026 में क्योंकि मार्स जो है वो लियो में होगा, और इसकी वजह से लिब्रा आप बहुत स्पॉटलाइट एक्टिवेशन फील करेंगे, बल्कि स्पॉटलाइट का आप पे टाइम रहने वाला है। ये महीना जो है अक्टूबर का, ये साइलेंट
پلاننگ کا نہیں ہے بلکہ یہ ویزیبل ایکشن کا رہے گا. میسج آپ کے لیے بہت واضح رہے گا. بی سین اینڈ لیڈ والا اکتوبر میں کیا کریں لبرا کہ یہ اسٹرانگ ہو جائے. تو پبلک اپیرنس جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹلی دیجیے گا اور نیٹ ورکنگ جو ہے اس کو اپنی پاور سمجھیے گا اور لیڈرشپ پریزنس جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری رہے گی اور برانڈ ویزیبلٹی بھی بہت امپورٹنس رکھے گی. ہائی ویلیو اپرچونٹیز جو ہیں آپ نے اس مہینے ان کو گریب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چارم اینڈ کریج کمبینیشن جو ہے وہ آپ اس مہینے میں محسوس کریں گے. اب میں بات کروں گی آپ کے فائنینشیل ہائی لائٹس جو ہیں اکتوبر میں کیا رہنے والی ہیں. تو بیسٹ فار اکتوبر رہے گا کہ بزنس پروموشن یا لانچ جو ہے کوئی بزنس لانچ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اکتوبر بہت بہترین رہنے والا ہے. آپ اپنی سیلری پہ نیگوسیشن بھی کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ رول جو ہے آپ اس کو بھی کلیم کر سکتے ہیں اور پرسنل برانڈ جو ہے وہ بلڈ کرنے کا یہ بہترین وقت رہنے والا ہے. پروفیٹیبل کولیبوریشن جو ہے وہ بھی اس ٹائم پہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے. فوکس جو ہے اکتوبر میں کیا رہنے والا ہے وہ ہے کانفیڈنس ود کلاس ہونا چاہیے, ایگو نہیں. اکتوبر میں کیا کرنا ضروری رہے گا لبرا آپ کے لیے؟ اپنی ویلیو اوپنلی آپ نے شو کرنی ہے, پریزنٹ کرنی ہے اور اسٹریٹجک نیٹ ورکنگ آپ نے اپنی بڑھانی ہے. اکتوبر میں بولڈ مگر کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں. ویزیبلٹی سے آپ نے اس ٹائم پہ بالکل بھی نہیں گھبرانا اور لانگ ٹرم گینز کو آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے. اکتوبر کا مقصد اپنے آپ کو ہائڈ کرنا ہے نہیں لبرا, آپ اس ٹائم پہ شائن بھی کر سکتے ہیں اکتوبر میں. اب دیکھتے ہیں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے. ایگو بیس اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ نے اس ٹائم پہ اوائڈ کرنی ہے. غیر ضروری شو آف جو ہے وہ بھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیننس کی جو بیٹلز ہیں اس میں آپ نے بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. امپلسیو انویسٹمنٹ جو ہیں اگر آپ کو موقع ملے بھی تو آپ نے اس پہ نہیں جانا. اوور کانفیڈنس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. مارس اسٹرانگ ضرور ہے مگر گریس یہاں دینا لبرا آپ کا کام ہے. اب دیکھتے ہیں بیسٹ ونڈو اکتوبر کی کون سی رہنے والی ہے. وہ رہے گی 9 سے 21 اکتوبر. پیک مارس اسپاٹ لائٹ ونڈو رہنے والی ہے. میجر اناؤنسمنٹس یا فائنینشیل مووز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آپ لے سکتے ہیں. تھرڈ گولڈن منتھ جو ہے لبرا آپ کے لیے رہنے والا ہے نومبر 2026 کا, اور یہ 1 نومبر سے 30 نومبر کا ٹائم جو ہے وہ اسٹریٹجک ویزیبلٹی کا, اتھارٹی اینڈ فائنینشیل مومنٹم کا رہنے والا ہے. مارس جو ہے اس ٹائم میں لیو میں ہوگا اور جس کی وجہ سے اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو نومبر 2026 میں مارس بہت اسٹرانگ ہوگا. لبرا آپ کے لیے یہ وقت جو ہے وہ سسٹینڈ اسپاٹ لائٹ انرجی کا رہنے والا ہے. اس ٹائم کو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں. یہ وقت جو ہے وہ رینڈم ایکشن کا نہیں بلکہ یہ کمانڈنگ پریزنس کا مہینہ رہے گا. میسج آپ کے لیے بہت واضح ہے اس مہینے, لیڈ اینڈ لاک یور گینز. اب میں بات کروں گی کہ نومبر جو ہے وہ کیوں اسٹرانگ ہے اور اس اسٹرانگ ہونے کے امپیکٹ کو آپ اپنی لائف میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں. تو اتھارٹی کو آپ کلیم کر سکتے ہیں, پاورفل نیٹ ورکنگ کریٹ کر سکتے ہیں اور انفلوئنشیل کنیکشن جو ہیں وہ بھی بلڈ کر سکتے ہیں. کانفیڈنٹ نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں اور مومنٹم بھی بلڈ کر سکتے ہیں. ویزیبلٹی اب رزلٹ میں بدلنی شروع ہو سکتی ہے نومبر میں. اب اگر میں فائنینشیل ہائی لائٹس نومبر کی بات کروں تو نومبر کا بیسٹ جو رہے گا وہ ہے کہ میجر ڈیلز جو ہیں آپ ان کو کلوز کیجیے گا اور لیڈرشپ پوزیشنز جو ہیں ان کو سیکیور کر سکتے ہیں آپ. پروفیٹیبل کولیبوریشن جو ہے نومبر میں آپ کے لیے بڑی بینیفٹ دیں گی آپ کو, اور برانڈ اتھارٹی اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ بھی بڑا بہترین رہے گا آپ کے لیے. انکم گروتھ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کیجیے گا. اور اب میں بات کروں گی کہ نومبر کا فوکس کیا رہنے والا ہے. تو پاور ود ایلیگنس ہونا چاہیے, پاور ود ایگو نہیں. نومبر میں کیا کرنا ضروری رہے گا لبرا آپ کے لیے؟ آپ کی جو پینڈنگ اپرچونٹیز جو ہیں ان کو آپ نے کلوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بولڈ مگر آپ نے پالشڈ کمیونیکیشن جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ہائی ویلیو سرکل میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کو کانفیڈنٹلی جو ہے وہ شو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لانگ ٹرم پوزیشننگ پر آپ نے فوکس کرنا ہے. نومبر کا مقصد جو ہے وہ امپریس کرنا نہیں بلکہ انفلوئنس کریٹ کرنا رہے گا. نومبر میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ ایگو کلیشز اوائڈ کرنے ہیں اور غیر ضروری شو آف اور اسپینڈنگ کو اوائڈ کرنا ہے. ڈومیننس کانفلکٹس کو اوائڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپلسیو رسک اور اوور کانفیڈنس جو ہے اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنانا. مارس
ضرور اسٹرانگ ہے، مگر ڈپلومیسی لبرا آپ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ بیسٹ ونڈو جو ہے وہ آپ کے لیے رہنے والی ہے نومبر میں 6 to 18 آف نومبر، پیک مارس اتھارٹی ونڈو ہوگی، اور اس دوران آپ میجر فائنینشیل مووز اینڈ ڈیسیژنز لے سکیں گے۔ یہ تو تھے لبرا آپ کے گولڈن منتھس۔ اب جلدی سے بات کرتے ہیں آپ کے ان سینسٹیو یا ڈینجرس منتھس کی یا ٹائم کی کہ جن کو آپ نے سینسبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ رہے گا جولائی کا، یہ 1 سے 31 جولائی کا، یہ رہے گا اوور تھنکنگ، فائنینشیل کرٹیسزم اینڈ ریلیشن شپ اسٹرین کا۔ اور کیونکہ وینس جو ہے اس ٹائم میں ورگو میں ہوگا، اور اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو جولائی 2026 میں وینس ورگو میں رہنے کی وجہ سے لبرا یہ ٹائم آپ کے لیے انکمفرٹیبل رہے گا، بلکہ انکمفرٹیبل پلیسمنٹ ہے ایکچولی یہ آپ کے لیے۔ وینس ہارمنی مانگتا ہے اور ورگو پرفیکشن چاہتا ہے، تو نتیجہ رہنے والا ہے لو اور منی دونوں میں اوور انالیسس جو ہے وہ آپ میں مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لبرا آپ عام طور پر بیلنس اور چارم سے ڈیسیژن لیتے ہیں، مگر جولائی میں ڈاؤٹ اور کرٹیسزم جو ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ ڈومینیشن رکھے گا۔ جولائی جو ہے اس کا یہ فلو کا نہیں بلکہ اوور تھنکنگ کا مہینہ رہنے والا ہے۔ جولائی آپ کے لیے کیوں ڈینجرس ہے یا کیوں خطرناک ہے؟ تو یہ پرفیکشن ورسز پیس کا امتحان رہے گا آپ کے لیے۔ آپ کے فائنینشیل ڈیسیژن میں ایکسیسو جو ہے وہ کمپیریزن نظر آئے گا، اور پارٹنرشپ میں جو ہے فالٹ فائنڈنگ رہنے والی ہے، اور مائنر ایشوز کو آپ میجر بھی بنا سکتے ہیں اس ٹائم میں۔ منی ڈیسیژنز میں آپ کی جو ٹون ہے وہ کافی کولڈ نظر آئے گی، سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے اکثر آپ ڈیسیژنز میں ڈیلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خطرہ لاؤڈ نہیں ہوگا بلکہ سائلنٹ ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کے اندر رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں ممکنہ مالی خطرات جو ہیں وہ کیا رہنے والے ہیں۔ تو اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اور پروفٹ ڈیلز جو ہیں ان میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ ریلیشن شپ بیس انکم جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور غیر ضروری ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی آپ پہ سٹریس ڈال سکتے ہیں۔ پرفیکشن کی وجہ سے ایکشن جو ہے وہ بھی کبھی کبھی جو ہے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ لبرا یہاں آپ لاس نہیں، کانفیڈنس اور ٹائمنگ لوز کر سکتے ہیں۔ جولائی میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ اوور کرٹیسزم کو اوائڈ کیجیے گا، ایکسیسو کمپیریزن جو آپ کرتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہے، کولڈ کمیونیکیشن کو اوائڈ کرنا ہے، مائنر فلاز پر جو ہے آپ نے بالکل بھی فوکس نہیں کرنا، اور پرفیکشن کے چکر میں اپنے ڈیسیژنز کو بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا۔ اب میں بات کروں گی آپ کی پروٹیکشن اسٹریٹجی کی کہ وہ کیا رہنے والی ہے اس ٹائم میں۔ پروگریس اوور پرفیکشن جو ہے وہ مائنڈ سیٹ آپ نے اس ٹائم پہ اپنانا ہے، اور میجر ڈیسیژنز کے لیے ڈیڈ لائن کو سیٹ کیجیے گا، کمیونیکیشن سافٹ رکھیے گا، اور فائنینشیل ریویو جو ہے وہ کرتے رہیے گا، مگر اوور انالیسس بالکل بھی نہیں کرنا، اور ٹرسٹڈ پارٹنر یا ایڈوائزر سے آپ نے بیلنس فیڈ بیک جو ہے وہ بھی لیتے رہنا ہے۔ وینس ریلیشن شپ اور منی دونوں کو رول کرتا ہے، مگر بیلنس آپ کو مینٹین کرنا سکھاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ ڈینجرس منتھ کی جو رہنے والا ہے اگست 2026۔ 1 سے 31 اگست کا ٹائم جو ہے وہ اموشنل کانفلکٹ، کیریئر پریشر اور ری ایکٹیو ڈیسیژنز کا ٹائم رہنے والا ہے۔ اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو مارس جو ہے وہ کینسر میں ہوگا اگست 2026 میں۔ مارس کیونکہ کینسر میں ہونے کی وجہ سے لبرا آپ کے لیے یہ بڑی سینسٹیو پلیسمنٹ رہنے والی ہے۔ مارس ایکشن اور اگریسو نیس آپ میں لاتا ہے، اور کینسر ایموشن اور انسیکیورٹی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو رزلٹ اس کا رہنے والا ہے پروفیشنل اور فائنینشیل ڈیسیژن بہت ایموشنلی چارجڈ ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ۔ لبرا آپ عام طور پر ڈپلومیسی سے موو کرتے ہیں، مگر اگست میں ری ایکشن جو ہے وہ پیشنس پر غالب بھی آ سکتا ہے۔ یہ بیلنس کا نہیں، ایموشنل ڈیفینس کا مہینہ رہنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگست آپ کے لیے کیوں ڈینجرس رہنے والا ہے۔ اگست میں لبرا آپ کے لیے ایموشن ورسز ریپوٹیشن کا امتحان رہے گا۔ کیریئر پریشر آپ فیل کر سکتے ہیں، امپلسو رسپانسز آپ دے سکتے ہیں، اتھارٹی سے کوئی کانفلکٹ، کوئی جھگڑا کریٹ ہو سکتا ہے، اور فائنینشیل ڈیسیژن جو ہیں وہ ایگو بیسڈ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور فیملی ورسز ورک بیلنس جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ ڈیفینسو قسم کا کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ خطرہ ویزیبل ہوگا مگر ری ایکشن کے ذریعے ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں ممکنہ مالی خطرات کیا رہ سکتے ہیں. سڈن جاب ریلیٹڈ کوئی ڈیسیژن ہو سکتا ہے, باس یا کلائنٹ سے بھی کوئی کلیش ہو سکتا ہے, اموشنل اسپینڈنگ ہو سکتی ہے, اور کوئی اسٹریس جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر آ سکتی ہے, یا آپ کسی بزنس کے پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ میں کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا یا کوئی غلط موو بھی لے سکتے ہیں, اور ریپوٹیشن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انکم امپیکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. لبرا یہاں لاس نہیں بلکہ آپ پوزیشننگ رسک لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگست میں کیا اوائڈ کرنا ہے آپ نے؟ ہیٹڈ آرگومنٹ اوائڈ کرنا ہے, پبلک کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا ہے, کسی ایموشنز میں آ کے, کسی لڑائی میں آ کے کوئی ریزائن کر دینا یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کر لینا, وہ اس ٹائم پہ آپ کے لیے بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور اسٹریس بیس اسپینڈنگ کہ جلدی میں یا پریشانی میں کوئی شاپنگ کر لینا جو لیٹر آن آپ کے لیے کافی بھاری پڑ سکتی ہے. کوئی ریش قسم کا کوئی ڈیسیژن لے لینا جو کہ فائنینشلی آپ کو لیٹر آن ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے. اب میں بات کروں گی آپ کی پروٹیکشن اسٹریٹجی کی, تو وہ رہنے والی ہے رسپانس دینے سے پہلے آپ نے پاز لینا ہے, اور ریٹرن کمیونیکیشن کو آپ نے پریفر کرنا ہے, اور 72 آورز والا رول جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. 72 آورز اسپیشلی کیریئر میں آپ نے سوچنا ہے اور اس کے بعد ڈیسیژن لینے ہیں, اور ورک لائف باؤنڈریز کو کلیئر کرنا ہے, اور ٹرسٹڈ مینٹور سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے. مارس آپ کو یہاں پش کر رہا ہے مگر ریئیکشن جو ہے وہ لبرا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. اب میں بات کروں گی آپ کے تھرڈ ڈینجرس یا سینسٹیو منتھ کی, دیٹ از سپٹمبر 2026. تو 1 سے 30 سپٹمبر جو ہے وہ اموشنل برن آؤٹ, فائنینشیل ٹینشن اور سائلنٹ کانفلکٹ کا ٹائم رہنے والا ہے. اگر میں پلانٹری پریزنس کی بات کروں تو سپٹمبر 2026 میں مارس جو ہے وہ کینسر میں ہونے کی وجہ سے لبرا آپ کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ اموشنل پریشر فیز جو ہے وہ رہنے والا ہے. مارس ایکشن چاہتا ہے اور کینسر جو ہے وہ انسیکیورٹی کو ٹریگر کرتا ہے, تو نتیجہ کیا رہے گا؟ آؤٹر کام اینڈ انر فرسٹریشن جو ہے وہ آپ کو اس ٹائم میں دیکھنے کو ملے گی. لبرا آپ ہارمنی مینٹین کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, مگر اندر سے ریزنمنٹ جو ہے اس ٹائم پہ آپ بلڈ کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہو, اور یہ اوپن کانفلکٹ کا نہیں بلکہ سائلنٹ ٹینشن کا مہینہ رہنے والا ہے. سپٹمبر آپ کے لیے کیوں ڈینجرس ہے؟ سپٹمبر لبرا آپ کے لیے جو ہے وہ پیس ورسز جو ہے سپریسڈ اینگر کا امتحان رہے گا. آپ نے اپنے پیس اور اینگر دونوں کو الائن کرنا ہے, اور فائنینشیل فرسٹریشن جو ہے وہ انٹرنلی آپ ہولڈ کر سکتے ہو, انفیئر سچویشن جو ہے اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہو, ڈیلیڈ ڈیسیژن سے اسٹریس بڑھ سکتا ہے, اور پارٹنرشپ میں سائلنٹ قسم کا کوئی ڈسٹینس آ سکتا ہے. کیریئر ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ پیک پر بھی پہنچ سکتی ہے. خطرہ لاؤڈ نہیں ہوگا بلکہ انرجی ڈرین کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ممکنہ مالی خطرات کیا رہ سکتے ہیں؟ اسٹریس بیس اسپینڈنگ کر سکتے ہیں آپ, سڈن ایموشنل ودرال ہو سکتا ہے فرام اینی ڈیل, اور امپورٹنٹ نیگوسیشن جو ہے آپ اس کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہو, اور پارٹنرشپ امبیلنس جو ہے وہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے یا آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. برن آؤٹ کی وجہ سے پرفارمنس جو ہے وہ بھی مجھے ڈراپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لبرا یہاں لاس نہیں بلکہ آپ جو ہے مومنٹم لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. سپٹمبر میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ آپ نے اپنی فیلنگ کو سپریس کرنے سے اوائڈ کرنا ہے, اور پیسیو اگریسو ریئیکشن کو, فائنینشیل اوائڈنس کو, اور اسٹریس سے امپلسو پرچیزز کو, سائلنٹ ریزنمنٹ کو بلڈ نہیں کرنا. اب دیکھتے ہیں آپ کی پروٹیکشن اسٹریٹجیز کیا رہنے والی ہیں اس ٹائم پہ. آنیسٹ کنورسیشن انیشیٹ کیجیے گا, فائنینشیل ریویو کاملی کریں, اور ڈیلی ایموشنل گراؤنڈنگ جو ہے اس کو پریکٹس کیجیے گا, اور ورک لوڈ بیلنس کریں, اور ٹرسٹڈ ایڈوائزر یا پارٹنر سے جو ہے وہ آپ نے ڈسکشن جو ہے اس کو بڑی کلیئرلی کرنا ہے. اور مارس جو ہے یہاں آپ کو پریشر دے گا, مگر بیلنس جو ہے وہ ریسٹور کرنا لبرا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اب دیکھتے ہیں لبرا آپ کا منتھلی ایکشن پلان جو ہے 2026 میں کیا رہنا چاہیے. مارچ 2026 جو ہے کیریئر ویزیبلٹی کا ٹائم جو ہے رہنے والا ہے, تو آپ ویزیبلٹی کو بڑھائیں, اسٹریٹجک نیٹ ورکنگ کیجیے, اور اپریل 2026 جو ہے وہ کانٹریکٹ ریویو کیجیے, اور اسمارٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو کمپیئر کیجیے.
اور اب مئی 2026 کی بات کروں گی جو کہ آپ کا گولڈن ٹائم بھی رہے گا، تو بولڈ ڈیسیژن لیجیے گا، ریز اور پروموشن جو ہے اس کو پش کیجیے گا اور باؤنڈریز کو سیٹ کیجیے گا۔ جون 2026 کا جو ٹائم ہے وہ جو ہے وہ ایکسپینسز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور کیش فلو کو اسٹیبلائز کرنا ہے۔ جولائی 2026 جو ہے اوور تھنکنگ اوائڈ کیجیے گا اور گڈ اپرچونٹیز کو ہرگز بھی اس ٹائم پہ ڈیلے نہ کیجیے گا۔ اگست 2026 کا ٹائم جو ہے یہ آپ کا ڈینجرس ٹائم رہنے والا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ نے ایموشنل ریاکشن کو کنٹرول کرنا ہے اور میجر ڈیسیژنز کو بالکل بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ نہیں لینا۔ اور اب میں سپٹمبر 2026 کی بات کروں، یہ بھی سینسٹیو ٹائم رہے گا۔ اسٹریس اسپینڈنگ جو ہے اوائڈ کیجیے گا اور کام فائنینشیل ریویو جو ہے اس کو کرتے رہیے گا۔ اکتوبر 2026 جو ہے وہ آپ کا گولڈن ٹائم رہنے والا ہے، تو لیڈرشپ کلیم کیجیے گا، بولڈ انکم مووز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ لے سکتے ہیں آپ۔ اور نومبر 2026 کا ٹائم اگین دس از دا گولڈن ٹائم فار یو، تو میجر ڈیلز جو ہیں آپ کلوز کر سکتے ہیں اور پروفٹس جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ دسمبر 2026 کا ٹائم جو ہے ایئر اینڈ ریویو کرنے کا ٹائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2027 کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس ٹائم پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں امیجیٹ ایکشن لسٹ کو، تو اگر وہ ڈیسیژن جو آج لینا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنٹ فائنینشیل پوزیشن کو آپ نے ریویو کرنا ہے اور غیر ضروری اسپینڈنگ جو ہے اس کو پاز کیجیے گا اور اپنی پرائورٹیز کو کلیئر کیجیے گا۔ اور اگر میں بات کروں کہ اس ہفتے کیا کرنا چاہیے، تو بجٹ اور کمٹمنٹس کو ریویو کیجیے گا اور پارٹنرشپ یا کانٹریکٹس جو ہیں ان کو ایویلیٹ کیجیے گا اور بیلنس فائنینشیل ڈیسیژنز جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ غور سے دیکھیے گا۔ اور اگر میں بات کروں کہ اس مہینے آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو میجر پینڈنگ ڈیسیژن جو ہیں ان کو فائنلائز کرنا چاہیے اور انکم گروتھ اپرچونٹیز جو ہیں ان کو ایکسپلور کیجیے گا۔ نیٹ ورکنگ اور ویزیبلٹی جو ہے اس کو امپروو کیجیے گا۔ لبرا، یہ 2026 کا ٹائم جو ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بیلنس ہیزیٹیشن نہیں، پاور ہے۔ جب آپ کلیئرٹی کے ساتھ ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہارمنی صرف احساس نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹرانگ فائنینشیل پوزیشننگ بن جاتی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید پریکٹیکل انسائٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی یا فرینڈس میں جو لوگ لبرا ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ اپنا فائنینشیل ایئر جو ہے اس کو پلان کر سکیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوتی ہے ایک اور پاورفل ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پاورفل۔